डॉक्टर साहब ये सोचता हूँ कि ये जो इस वक्त ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया है और फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, रिसेशन भी आ रहा है, सब कुछ है, बट इसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी अपने आप को एक सेल्फ कंट्रोल भी मौजूद है, कोई एजिटेशन भी नहीं पाई जाती। ये इस चीज़ की प्रैक्टिसेस तो वहाँ पर हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या बता रही है, ये ज़रा बताएं। आप ओवर द ईयर्स जाते रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन आप देखते हैं कि कुछ चीज़ इम्प्रूव होती है। और कोविड के बाद से आई रिमेंबर जब आप गए थे तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? नहीं, कल मैं एक लोकल के साथ सफर कर रहा था और हमारी हम्म। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। हम्म। तो यहाँ पे एक साइकाइट्रिस्ट, मैं असल में डबलिन में नहीं हूँ, आई मीन वाटरफोर्ड एरिया। आई तो ये एक राइट। छोटा शहर है कंपेयर टू डबलिन। हम्म। वो मुझे ये बता रहा था कि यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट इतना ओवरलोड हो गया था हम्म। पिछले कुछ महीनों में हम्म। कि उसने यहाँ पे जॉब छोड़ के डबलिन मूव हो गया वो। और उसने कहा मैं यहाँ रिसोर्सेज कम है, नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट कम है, नीड ज्यादा है, लोग ज्यादा राइट। परेशान है, उनको दिखाने की जरूरत है। तो एक तरह से मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो कि इतने ज्यादा इमोशनल इश्यूज हैं, इतनी ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी है, हम्म। वहां पर एजुकेशन की कमी है, वहां पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी लोग डरते हैं और जाना नहीं चाहते हैं। हम्म। यहाँ पे इट्स द वे अराउंड। यहाँ लोग दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट कम है, इतने नहीं है जितने होने चाहिए। अ, वैसे तो हम अपने कंपेयर करें पाकिस्तान से तो परसेंटेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, वो छोटी प्रॉब्लम्स पे भी जाते हैं कि वो जाके साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं हम्म। और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, ताकि वो परेशानी जो है बाद में चल के बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी में ना चेंज हो जाए। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे जो अवेयरनेस है, हम्म। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एग्जैक्टली। आई थिंक। और ये अवेयरनेस मेरे सामने देखते ही देखते, क्योंकि मिड 90s से लेके अब 2025 में हम लोग हैं, तकरीबन 30 साल मैंने जो देखा है आइलैंड में चेंज, या मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस और शऊर बहुत बड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो मीडिया का रहा है, रेडियो का रहा है, टेलीविजन का रहा है। और लोगों में ये अवेयरनेस आस्ते आस्ते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस हद तक जो है पेनिट्रेट कर गई है कि लोग समझते हैं कि उनको किस पॉइंट पे जाके हेल्प लेनी है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। हम समझते हैं कि शायद हम एक तो बहुत लाइट लेते हैं बीमारियों को, ना, बिल्कुल और ठीक है ये सिर्फ आपने। मेंटल हेल्थ के हवाले से नहीं है। हम्म। अब ये देख लें कि डायबिटीज में हम कहाँ जा रहे हैं, एग्जैक्टली। ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स में हम कहाँ जा रहे हैं। हम्म। इट्स मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो वैसे ही स्ट्रेस्ड होते हैं, और जब मैं चेक करवाता हूँ उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यूजली हर तीसरा पाकिस्तानी डायबिटीज डायबिटिक इलनेस का शिकार है, उसकी एग्जैक्टली। डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ब्लड प्रेशर इज सो कॉमन। हम्म। और तो बात ये है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को सीरियस नहीं लेते हैं। हम्म। यहाँ पर दे बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। ये पहले ही टेस्ट कराते हैं, मेक श्योर करते हैं कि छोटी प्रॉब्लम्स पे ही जाके डॉक्टर को दिखाएं, हम्म। मशवरा लें, अच्छी नरिशमेंट लें, अच्छा लाइफस्टाइल लें, स्लीप हाइजीन को बेहतर रखें। बहुत तरीके और हैं जिससे इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। हम्म। तो मेरा ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है यासिर, कि ना सिर्फ ये सिखाया जाए लोगों को कि जब ये बीमारी हो जाए तो आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, बल्कि ये जरूर सिखाने की जरूरत है कि क्या वो तरीके हैं जिससे आप आगे चल के मेंटल हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, पहले तो एजुकेट करने के बाद करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक प्रॉब्लम यह है कि लोगों को शायद इदराक नहीं हो रहा कि नफ्सियात के मसाइल जो हैं, इससे और कितने मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं, और वही हर चीज़ की रेमेडी हमारे पास मौजूद होती है, हम खुद से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी भी नज़र आ रहा है। और फिर जैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये बाय आई मीन पैसिंग ऑफ टाइम ये ठीक जो है वो हो सकती है खुद ब खुद। अच्छा, ये भी एक बड़ा सिलसिला है डॉक्टर साहब कि अभी भी मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि जी वो वक्त गुजरने के साथ मामला ठीक हो जाते हैं, तो शायद ये भी हो जाएगा। और ख़ास तौर पर डिप्रेशन के हवाले से और इस तरह के केसेस के अंदर, कि वाक़तन ये है कोई ऐसी थ्योरी मौजूद है कि जिसमें ये पता चलता हो कि वक्त गुजरता जाएगा और नफ्सियात की बीमारी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी? ऐसा कोई सिलसिला है? जी,
اگر کبوتر آنکھ بند کر لے اور بلی بیٹھی ہو تو اس کا واہ، مطلب نہیں ہے کہ بلی کبوتر کو نہیں کھائے گی. کیا بات. اور یہ بات فیکٹ ہے ہوں یاسر کہ اگر پرابلم اسٹارٹ ہو گئی ہوں ہے تو 99.9% چانسز ہے کہ یہ بڑی پرابلم میں تبدیل ہو جائے گی. ہوں اور بعد میں یہ شروع میں تو پھر بھی اس کو ڈیل کرنا ہوں آسان ہے، اور لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہوں پرابلم بہت بڑھ جاتی ہے. ہوں میں یہاں پر جب کہ ہالیڈیز پہ ہوں، میں یہاں سے بھی پیشنٹس دیکھ رہا ہوں ٹیلی سائیکیٹری کے تھرو. کل ایک میں نے بہت ینگ فیمیل دیکھی کراچی میں، گلشن کے ایریے میں رہتی ہیں وہ. ہوں 4 سال پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا ہوں اور وہ ڈپریشن میں گئی. ٹریٹمنٹ انہوں نے شاید اتنا ریگولرلی نہیں کرایا جتنا ان کو کرانا چاہیے تھا، لیکن دا پوائنٹ وین شی کانٹیکٹڈ می ہوں لاسٹ ایوننگ، یہ کل شام کی بات ہے، ہوں تو وہ اپنی کلائی کاٹ کے بیٹھی ہوئی تھی اوہ اور خودکشی کہہ رہی تھی میں آج رات کو خودکشی کرنا چاہتی ہوں، اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں. میں ان کو یہ سمجھانے کی ہوں کوشش کر رہا تھا کہ میں اتنے سمندر پار ایک اور ملک میں بیٹھا ہوا ہوں. ہوں شی نیڈ ٹو بی ان اے hospital, in a safe ہوں environment, in a contained environment where she ہوں can be observed, جہاں پر اس کو صحیح سے علاج نہ صرف دیا جائے ہوں بلکہ اس کو سیف رکھا جائے. ہوں لیکن وہ بار بار ریپیٹڈلی مجھے یہی کہتی رہی کہ میں دوائی نہیں کھانا چاہتی، مجھے باتوں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک کر لیں. ہوں تو بات یہ ہے نا کہ اس پوائنٹ پہ بھی آ کے میں صرف ایک ایگزامپل یہ دے رہا ہوں. ہوں Young educated girl who's working for an American firm in from Pakistan. ہوں بہت اچھی انگلش بول رہی تھی ماشاء اللہ سے. ہوں شی سیم ویری ایجوکیٹڈ، لیکن اس کے باوجود ہوں اس کی انسائٹ اتنی نہیں تھی کہ اتنا بڑا پرابلم. وہ کہتی میں چھٹی نہیں لے سکتی. ہوں میں نے کہا جہاں آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ آج رات کو میں خودکشی کر لوں گی، تو آپ کی پرائیورٹی میں کام تو بہت نیچے آ جاتا ہے، ہوں اس لیے کہ کل آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں زندہ ہوں گے. تو ایگزیکٹلی. ہماری نیشن انفارچونیٹلی اپنی پرائیورٹیز کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے، ہوں اس کو جج صحیح نہیں کر پا رہے. ہوں اور یہ جو مس ججمنٹ ہے اور لیک آف انسائٹ ہے، ہوں یہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب پرابلم چھوٹی ہوتی اس کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے یا ہوں اس کو لائٹ لیتے ہیں، اتنا سیریس نہیں لیتے، اور پھر یہ پرابلم بڑھ کے بہت بڑا اس حد تک بڑا ہو جاتا ہے کہ کئی حد تک سوئسائڈ یا ہوموسائڈ یا ہوں رسک آف ایگریشن، جیسے کہ خودکشی کرنا یا پھر دوسرے لوگوں پہ اٹیک کر دینا یا ہوں پھر اپنے پیار کرنے والوں کو دشمن سمجھ کے ان کو مار دینا. ہوں اس طرح کی خبریں جو ہم خبروں میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق نفسیات کی بیماریوں سے ہوتا ہے. ہوں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں ایک تو یہ کلچر بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ لیٹ گو کیا جاتا ہے ہر چیز کو، جو ہم دیکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور خاص طور پہ نفسیات سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں، اور ایونچولی نتیجہ اسی پہ اینڈ اپ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیوسائڈ کی طرف چلے جائیں. اب ینگسٹرز کے اندر یہ چیز آنا یہ مجھے پریشان کر رہی ہے. ابھی جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا، جو ہمارے پاس بھی کوئریز آ رہی ہیں وہ ینگسٹرز کے حوالے سے. اور پھر میں دیکھ رہا تھا وہ جو ٹینڈنسی ہے ہمارے اینٹی ڈپریسنٹ یوز کرنے کی، وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اب یہ میڈیسنز کے اوپر ریلائی کرنا، اس کو ہی اس کا اب وے آؤٹ سمجھنا، یہ بڑی پریشان کن ہے. اور خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا یوز کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے. یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اور خود سے اگر یہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو، مگر اب یہ کہ جو کوشچنز آ رہے ہیں وہ ینگسٹرز کے حوالے سے آ رہے ہیں. تو کیا اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، کہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے تو ڈاکٹر بھی اس کو پرسکرائب کرتا ہے، بٹ ان اے لانگر رن آپ کو اس کا وے آؤٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ میں لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ باہر کے ملکوں میں آئرلینڈ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، سائیکو تھراپی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ارلی سٹیجز میں کوئی آئے گا ہیلپ لینے کے لیے یاسر، تو وہ اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ایک وجہ بنتی ہے بڑی ڈپریشن کی یا انزائٹی کی یا ایون سائیکوسس کی یا نشے کی طرف رجحان کی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اور میں ایز اے سائیکیٹرسٹ بات کر رہا ہوں، میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب میں باہر کے ملکوں میں کام کرتا تھا اور اب میں پاکستان میں کرتا ہوں، انفارچونیٹلی جب اس سٹیج پہ پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر انہوں نے ڈرگز لینی شروع کر دی ہے یا الکوہول یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سائیکوسس میں چلے گئے ہیں، ان کو آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، وہ پیرانویا کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو شک و شبہات و وہم ہو رہا ہے کہ لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، خلاف ہو گئے ہیں. تو پھر دوائیاں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، یا صرف اس لیے کہ وہ جیسے اگر ڈائبٹیز
ڈائبٹیز اتنی سیویئر ہو گئی اور آپ نے شروع سے اس کو نہیں مینیج کیا تو پھر آپ انسولین پہ جائیں گے یا میڈیکیشن پہ جائیں گے. ہم، تو ایک طریقہ جو ہے کہ ہم اوائڈ کر سکیں میڈیکیشن کو وہ یہ ہے کہ ہم ارلی سٹیج پہ ہی جا کے ہیلپ لیں. ہم، اور اگر ہم نہیں لیں گے تو انفارچونیٹلی میڈیکیشن ول بیکم مور اینڈ مور امپورٹنٹ ہم، ٹو ریزالو دیز ایشوز کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکیوٹ اور زیادہ ڈینجرس لیولس پہ چلے آتے ہیں. ہم، ایک ہم، تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سیلف میڈیکیشن ہم، یہ جو ہے بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. ہم، لوگ کہتے ہیں میں نیند نہیں آ رہی ہے، میں جی، انزائٹی ہے، ہم اوور تھنکنگ کا شکار ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہیں. وہ ہم، پوچھتے ہیں، نیبر سے پوچھتے ہیں، اپنے فیملی میں پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، کسی بھی فارمیسی میں چلے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ دوائی کھا لو تمہیں اچھی نیند آ جائے گی، ہم، تم کچھ عرصے میں ڈپریشن سے نکل آؤ گے. وداؤٹ اینی پراپر میڈیکل کنسلٹیشن ہم، جو ہے دوائیاں لینی شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کس مقدار میں وہ دوائی لے رہے ہیں، کتنے ہم، عرصے کے لیے وہ دوائی لے رہے ہیں، جی، کیا وہ ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں یا ایڈکشن ان کو ہم، ہوتی جا رہی ہے دوائیوں کی. اس کی وجہ سے ان کے کون کون سے آرگنز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہم، لیور ہو، برین ہو یا پھر کڈنیز ہو. تو ہم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ لوگوں کو یہ میڈیکل ایڈوائز لینی مسٹ ہے ہم، تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو، کم عرصے کے اندر ٹھیک ہو. اچھا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں دین دے ڈیسائیڈ ناٹ ٹو کم بیک ٹو دی ڈاکٹر، کہتے ہیں ہمیں ایگزیکٹلی، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے، لیٹ اس کنٹینیو دا میڈیکیشن. ہم، ہم، تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے یہاں سے. پھر وہ دوائی لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں، کئی دفعہ 5 سے 10 سال اور کئی لائف ٹائم. ہم، اور یہ جو ہے نا ان کو کس طرح سے نقصان کرتا ہے وہ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا. تو ایگزیکٹلی اوور میں آل ہیلتھ کی اس اس کو سے، ہم، تو یہ بڑا ایمفیسائز کرنا ضروری ہے یاسر کہ ہم، ایک سائیکائٹرسٹ سے سائیکالوجسٹ سے پراپر ایڈوائز اسیسمنٹ از کمپلسری. یہ نہیں کہ اٹس این آپشن، ہم، ہم، یہ ضروری ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی فیل ہو رہے ہیں بالکل کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر اور اکاؤنٹیبلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس فارمیسی میں کوئی لائسنس فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہے، ایگزیکٹلی، کیوں دوائیاں ڈسپینس کی جا رہی ہیں بغیر ڈاکٹرز کے ہم، پرسکرپشن کے، اور جی، وہ دوائیاں جو کہ بہت خطرناک ہیں. ہم، تو اس کی پوچھ گچھ ہونا بہت لازمی ہے اور ہم، اس کا جو ہے اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے، ان اداروں پہ آتی ہے ہم، جو کہ ان جگہوں کو جہاں سے یہ دوائیاں ڈسپینس کی